امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم، خوش آمدید۔ پرنس آف پیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند یسوع کے جلالی اور قدرت والے نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، آج ایک نئے پروگرام، نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری ہو کہ خداوند پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو اپنے جلال کے لیے اور آسمان کی بادشاہت کے وسعت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کے لیے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر منیر مسیح صاحب، ایف جی ایچ چرچ رام دوالی سرگودا روڈ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ بھائی صاحب ویلکم۔ تھینک یو سر۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں پاسٹر بابر آکاش صاحب۔ بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور پاسٹر بابر آکاش اور پاسٹر منیر پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے پاس اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ عزیزو، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، مقدس کلام میں سے ابلیس کو بے نقاب کرنا، ایکسپوز کرنا، یعنی ابلیس کئی دفعہ بہت مکاری اور فریب کے ساتھ ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے، باریکی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور ہمیشہ الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اس پر بات چیت ہوگی۔ نوٹ فرما لیں، آج کا ریفرنس ہے مرکز کی معرفت انجیلی بیان پہلے باب کی 21ویں آیت مقدسہ سے لے کر 28ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر منیر کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ جی پادری صاحب۔ جی، کلام مقدس میں سے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس ہے۔ لکھا ہے، پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر منیر۔ عزیزو، آئیں مل کر دعا کریں اور گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے خدا کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ پاسٹر بابر آکاش کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ مہربان عظیم باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں۔ یس لارڈ۔ بے شک تو اپنے سب وعدوں میں سچا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ پریز گاڈ۔ اے باپ یسوع کے نام میں اس وقت تیری پاک حضوری میں منت کرتا ہوں کہ اے باپ تو اس وقت اپنے روح القدس کی بڑی حکمت کے ساتھ اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال کر۔ ہم جو تیرے خادم اس جگہ پر موجود ہیں خدا باپ، ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقل اور حکمت ناقص ہے، لیکن تیرے پاک روح کی مدد سے ہم تیرے کلام مقدس کو سمجھ کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے اے باپ تو سارے وقت میں اپنے روح القدس کی حکمت کے ساتھ استعمال کرنا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر بابر آکاش۔ عزیزو، آج کا جو ٹاپک بڑا زبردست ہے، کیونکہ جیسا شروع میں بھی میں نے کہا کہ ابلیس بہت مکاری اور فریب کے ساتھ ایمانداروں کو ڈسیو کرتا ہے، جیسے باغ عدن کے اندر ہمارے پہلے ماں باپ کو اس نے ڈسیو کیا، اور کس طرح اس نے خدا کی دائمی حضوری سے انہیں خارج کروا دیا اور پھر وہ دکھ اٹھاتے رہے۔ تو آج بھی بے شمار لوگ ابلیس کے ہاتھوں ظلم اور دکھ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پادری صاحبان کہ جب تک بیماری ڈائگنوز نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جی، تو بے شمار لوگ ہیں وہ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بیماری کی جو تشخیص ہے اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تشخیص کی جائے، ڈائگنوز کی جائے چیزیں، اور پھر جا کر اس کا علاج کیا جائے۔ اسی طرح اگر ابلیس کسی کی زندگی میں کام کر رہا ہے تو جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ابلیس کس طریقے سے کام کر رہا ہے،
اتنی دیر تک آپ ابلیس کی مکاری اور فریب اور دھوکے پر غالب نہیں آ سکتے. میں چاہوں گا کہ پاسٹر منیر سے ہم گفتگو شروع کریں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جی منیر صاحب. 21ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں جی کہ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا. سو مسیح یہاں پر کفرنہوم میں ہے، جی اور مسیح کی ابتدائی جو خدمت ہے یہ اس کا مرکز بھی ہے. ٹھیک ہے. مسیح یہاں پر بہت ساری عبادات بھی ہوئیں، اور یہ گلیل کی جھیل کے شمال مغربی ساحل پر ایک شہر ہے. یہ مسیح خداوند کی گلیلی خدمت کا مرکز تھا. متی کی انجیل 4 باب 13ویں آیت میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کفرنہوم کا ذکر صرف اناجیل میں ملتا ہے، نہ پرانے عہد نامے میں نہ خطوط میں اس کا ذکر نہیں ملتا. متی رسول کو کفرنہوم کی مسئول کی چوکی پر بیٹھے مسیح نے دیکھا. جب اس کو بلاوا دیا رسول ہونے کا تو یہ کفرنہوم ہی کا علاقہ تھا. پھر ایک صوبے دار جس کے نوکر کو فالج تھا، وہ بھی اسی جگہ کا رہنے والا تھا. سو مسیح کی خدمت وسیع پیمانے پر کفرنہوم میں نظر آتی ہے. ایک مفلوج کو شفا دی جس کو 4 آدمی اٹھا کر لے کر آئے تھے. یہ بھی مرکز کی انجیل 2 باب میں ہے، اور مسیح نے اس کو شفا دی. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسیح نے زندگی کی روٹی پر خداوند کا کلام سنایا اور خود کو زندگی کی روٹی پیش کیا، اور 5000 کو کھانا بھی کھلایا. یہ بڑا معجزہ اسی شہر میں ہوا، یعنی کفرنہوم میں. اور اس جگہ پر عبادت خانہ ہے جہاں پر فقی ہر سبت کو یعنی سیچرڈے کو وہ تعلیم دیتے ہیں. بالکل. ہر ایک وہ رسومات جو شریعت میں لکھی ہوئی ہے اس کو پریچ کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن کبھی بھی بدرو اس شخص میں جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوئی، وہ بالکل جو یہاں پر مطلب چلا رہا ہے اور جو ہمارا مضمون ہے میں اس کی طرف آ جانا چاہتا ہوں. پیسج تو بہت بڑا ہے لیکن ہم اپنے ٹاپک پر رہیں گے. سو اس لیے وہ مذہب کو پریچ کر رہے ہیں. مذہب کسی کی روایات کو ٹریڈیشنز کو پریچ کر رہے ہیں. سو مذہب کسی کو نجات نہیں دے سکتا، مذہب میں چھٹکارا نہیں ہے. بلکہ یسوع مسیح نے جب پریچ کیا تو یہاں پر دعا نہیں لکھا ہوا، میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر دعا نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے کہ مسیح ٹیچنگ دے رہے تھے. واہ، یہ بہت ضروری ہے. جی، خاص طور پر جو ہیلنگ پر کام کر رہے ہیں، شفا پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس اصول کو سمجھیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ مسیح ٹیچنگ دے رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے. اور یہ تعلیم فقیوں کی طرح مذہبی تعلیم نہیں تھی، ان کی طرح رسومات پر مبنی نہیں تھی. لیکن یہ تعلیم، اس میں ایک جاذبیت تھی، اس میں قدرت تھی، اس میں طاقت تھی. مسیح جو کچھ کہہ رہا تھا، مسیح کی زندگی سیم اس طرح کی تھی، اور پریکٹیکل خدمت تھی مسیح کی. جب ہم بائبل مقدس میں مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو یہ وسیع ہے لیکن پریکٹیکل ہے. سو جب مسیح کے منہ سے کلام نکل رہا ہے، کلام خداوندی نکل رہا ہے، تو لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ ایک شخص ملا جس میں بدروح تھی، ناپاک روح یہاں پر لکھا ہوا ہے، انکلین اسپرٹ ہے اس میں. تو ایک خدا کا خادم کہتا ہے شاید یہ شخص اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہو، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ناپاک روح ہے. اور کئی دفعہ سننے میں بھی کئی باتیں آئی ہیں کہ یہ ناپاکی بعض لوگوں میں ہوتی ہے ابلیس کے سبب سے. اور اس میں سیم یہی ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اس میں ناپاک روح تھی. تو یہ شخص جب ناپاک روح کی گرفت میں ہے، مسیح کے پریچ کرنے سے، مسیح کے کلام میں جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، اس کی وجہ سے یہ ایکسپوز ہوا ہے. شاید وہ کئی سال سبت کو عبادت خانہ میں بیٹھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاید وہ بھی ہاللویا کے نعرے ساتھ ہی لگاتا رہا ہے، لیکن یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے یہ ایکسپوز ہوا ہے. اور جب یہ ایکسپوز ہوا ہے تو بعض دفعہ جب جدید سائنس کا دور ہے، میرا خیال ہے وہ تو بدروہوں پر ایمان بھی نہیں رکھتے. نہیں، وہ نہیں رکھتے. بہت سارے لوگ ڈیوائن ہیلنگ پر نہیں، بہت سارے لوگوں کا ایمان وہ کہتے ہیں صرف میڈیکل کے تھرو ہیلنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو جدید مشینری آج ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے، میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا. یہ ایکس رے مشین ہے. ہم اپنے باطن کو کبھی نہیں دیکھتے، لیکن ایکسرا صاف ساری چیزیں بتا دیتا ہے، ایکسپوز کر دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتا ہے، اور ہمیں بیماری جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی میڈیکل کی بہت ساری مشینیں ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں اور بیماری کو ایکسپوز کر دیتی ہیں.
لیکن کوئی بھی ایسی مشین آج تک بنی نہیں جو کسی کے اندر بدروح کو ایکسپوز کر سکے. بہت اچھے. اگر بدروح اسی وقت ایکسپوز ہوگی جب خداوند یسوع مسیح کی حضوری ہوگی, اس کا کلام ہوگا, اس کا مسا ہوگا, یا اس کا خادم اس جگہ پر کھڑا ہوگا جس کے اوپر انوائنٹنگ ہے, مسا ہے, قدرت ہے, بالکل, جس کے اندر کلام کی قدرت ہوگی, مسیح کی طاقت ہوگی, مسیح کی جرت ہوگی, اور مسیح کا وہ پیروکار ہوگا سچے دل سے, اور مسیح کے نام سے وہ منادی کر رہا ہوگا, تو ضرور بدروح سامنے آئے گی. مجھے پالوس یاد آ گیا, رسولوں کے اعمال 16ویں باب میں مجھے پالوس یاد آ گیا. جی. لکھا ہے جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایک لڑکی جس میں غیب دان کی روح تھی وہ پیچھے چلاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے, اس کی سنو, یہ خدا کا بندہ ہے, اس کی سنو, تاکہ وہ بدروح ظاہر نہ ہو, ایکسپوز نہ ہو. بالکل صحیح. لیکن لکھا ہے کہ پولس رسول نے پیچھے دیکھا اور اس کو چھڑکا, اگرچہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا, بعد میں قید خانے میں چلے گئے, لیکن اس کے اندر ظاہر ہوئی ہے خدا کے بندے کو دیکھ کر, کیونکہ اس کے اوپر خداوند کا مسا ہے, حضوری ہے, خداوند کی قدرت ہے, خداوند کی طاقت ہے. اس سبب سے یعنی وہ بدروح جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے. تو نہ صرف بدروح ظاہر ہوئی ہے, میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, لکھا ہے یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. پولس رسول نے بھی ایسا ہی کہا, اگر وہ نکلتی نہ تو اس پر مقدمہ بھی نہ چلتا. نکلی ہے کیونکہ اس کے مالک جو ہیں وہ اس سے روپیہ پیسہ کماتے ہیں, اس میں سے نکل گئی ہے, اس لیے اس پر مقدمہ. اس پر ہم بات جاری رکھیں گے کہ بہت سارے لوگ موکلات کے ذریعے بزنس کرتے ہیں. تو مجھے یہ بھی ایک پوائنٹ آپ کی گفتگو سے ملا کہ انہوں نے مقدمہ کر دیا. تو جی گفتگو ناظرین جاری ہے, اور میں درخواست کروں گا پیارے بھائی پاسٹر بابر آکاش صاحب سے بھی کہ وہ بھی آج کے موضوع پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. بہت زبردست بات چیت ہو رہی ہے. جی بابر صاحب. آج جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ ابلیس کو بے نقاب کرنا. بالکل. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے دشمن کے متعلق جو ہے وہ جاننا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں گراتا ہے, رائٹ, اور وہ کن چالوں سے جو وہ ہے ہمیں پھنساتا ہے. بالکل درست فرمایا. اور اس کی چالاکیاں جو ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, اور اگر ہم اس کی چالوں کو نہیں سمجھتے تو ہم کبھی بھی اسے جیت نہیں سکتے. بالکل, اوور کم نہیں کریں گے, غالب نہیں آ سکتے. صحیح فرمایا آپ نے. جی. جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ابلیس نے باغ عدن میں ہمارے جو ماں باپ ہیں, بالکل, آدم اور حوا کو کس طرح سے جو ہے جھوٹ کے ذریعے سے جو ہے گمراہ کیا, رائٹ, اور پھر وہ خدا کی حضوری سے نکال دیے گئے. بالکل. یہ کہ ابلیس کی جو طاقت ہے ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جی جی کہ اس میں کوئی طاقت نہیں, اس میں کوئی قدرت نہیں ہے. لیکن لوکا کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم دشمن ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اس بات کو ایکسیپٹ کیا یسوع مسیح نے کہ اس میں قدرت ہے, رائٹ, لیکن ہمیں یہ دیکھنا کہ اس کی قدرت ہے کیا. صحیح. اگر ہم جان گئے کہ اس کی قدرت کیا ہے, کس چیز میں ہے, تو پھر ہم اس پر غالب بھی آ سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے جہاں تک سیکھا ہے, سمجھا ہے, خدا کے پاک روح نے میری مدد کی, پاک روح کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. مجھے بھائی صاحب یہ سمجھ آئی ہے کہ ابلیس کی جو طاقت ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کو وہ اپنی طاقت بنا کر استعمال کرتا ہے. ابلیس کی جو طاقت ہے وہ جھوٹ ہے, اور جب وہ جھوٹ کو استعمال کرتا ہے تو وہ بڑے بڑوں کو جو ہے گرا دیتا ہے. اور جو اس دھوکے میں آ جاتے ہیں, اس جھوٹ کو سچ سمجھ لیتے ہیں, اور یہی وہ اس کی سب سے بڑی چال ہے. صحیح ہے. جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے باغ عدن میں آغاز کیا, اور اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ بھی کیا ہوا, کہ وہ اس میں کامیاب ہوا. پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں اس کی 26ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم کے بارے میں کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر شبیہ کی مانند بنائیں. جی جی. خدا نے آدم کو آلریڈی جو ہے وہ اپنی مانند بنایا ہے, لیکن ابلیس جب ہوا کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ انہیں یہ کہتا ہے کہ تم جب اس پھل میں سے کھاؤ گے تو خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ, جبکہ وہ پہلے خدا کی مانند بنے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. اور وہ اس طرح سے جھوٹ کے ذریعے سے انہیں گمراہ کر رہا ہے. اور پھر جو ہے کہ لکھا ہے کہ جب عورت نے اس درخت کو دیکھا, اس کے پھل کو دیکھا, تو کہنے لگی کہ یہ درخت اور اس کا پھل جو ہے کھانے کے لیے اچھا ہے, اور آنکھوں کو بھی خوش نما دکھائی دیتا ہے, اور اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا.
اور تب اس کی آنکھیں کھل گئیں. اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا اور جب ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ کو ننگا پایا. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ابلیس کے جھوٹ کے ذریعے سے. جی جی جی. اگر وہ سچ کو جانتے تو کبھی بھی اس کے جھوٹ کا یقین نہ کرتے, اور اگر جھوٹ کا یقین نہ کرتے تو وہ خدا کی حضوری سے کبھی نکالے نہ جاتے. جی 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 جی. اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ لگاتار جو ہے وہ اسی اپنی طاقت کو جو ہے جھوٹ کو استعمال کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لیا اور روح یسوع کو جنگل میں لے گیا, اور پھر جو ہے ابلیس یسوع مسیح کے پاس آیا, تو یسوع مسیح کو کس طرح سے وہ آزماتا ہے؟ بالکل اس کی قدرت پر کے بارے میں اس کا چیلنج ہے, اور پھر یہ کہ دنیا کی ساری شان و شوکت یسوع مسیح کو دکھائی اور کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اور یہ بھی بہت بڑا جھوٹ تھا اور فریب تھا. بالکل. اور اس دھوکے میں آدم اور حوا تو آئے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس پر فتح پائی. اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ ابلیس کی جو طاقت ہے وہ جھوٹ ہے, تو ہم جھوٹ پر غالب کیسے آتے ہیں. ہمیں جھوٹ پر غالب آنے کے راز کے بارے میں, بھید کے بارے میں جاننا ہے, تاکہ جب بھی ابلیس جھوٹ کے ذریعے سے ہم پر وار کرتا ہے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ابلیس کی جو چلاکیاں ہیں یہ روحانی جنگ ہے, تو ہم کس طرح سے ابلیس کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ابلیس جب جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ شکست دیتا ہے. جی. اور جو کوئی اس کے جھوٹ کا یقین کر لیتا ہے پھر وہ کبھی بھی اس پر فتح نہیں پا سکتا. لیکن جب یسوع مسیح سے ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں, تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہے گا. ابلیس کا مقابلہ یسوع مسیح نے کلام کے ساتھ کیا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے کلام کے وسیلے سے جو ہے وہ فتح کیونکہ کلام سے چاہیے, اور بہت دفعہ ہم بہت ساری چیزوں کی مدد لیتے ہیں, لیکن سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ خدا کا کلام ہے جو سچائی ہے. اس کے ذریعے سے ہم ابلیس کے جھوٹ پر غالب آتے ہیں. اور جب یہ کہا کہ اگر تو اپنے تے نیچے گرا دے, تیری بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے, ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. بالکل بالکل صحیح. اور پھر جب اس نے کہا کہ میں دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا, تو یسوع مسیح نے پھر کلام بولا اور کہا کہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور صرف اسی کو سجدہ کرنا. جی جی جی. اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس کے یسوع مسیح یہ کہاں سے کلام بول رہے تھے. بالکل صحیح. خروج کی کتاب میں عبادت کے تعلق سے, پرستش کے تعلق سے ہے کہ صرف ایک ہی خدا کی پرستش اور عبادت کرنا. یسوع مسیح نے خروج کی کتاب کے 20ویں باب سے جو ہے وہ ابلیس کو جواب دیا اور اس کے وار کا جواب دیا. بہت اچھا. اور جب روٹی کی بات کی تو یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب کے 8ویں باب سے جو ہے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور یسوع مسیح ہر بار جو ہے ابلیس کو کلام کے ساتھ جواب دے رہے تھے, اور ہر دفعہ جو ہے یسوع مسیح اسے شکست دیتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ سچائی کا مقابلہ نہ کر سکا. بہت اچھا. اور اسے بھاگنا پڑا. اور یہی بات جو ہے خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ عیسیوں کے خط کے 6 باب میں کہتا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے, ہماری جو کشتی ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ شرارتی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور اس لیے وہ پھر ہمیں روحانی ہتھیار باندھنے کی بات کرتا ہے کہ ہمیں روحانی ہتھیار باندھنے ہیں. اور پھر جب وہ سب ترتیب کے ساتھ ہتھیاروں کی بات کرتا ہے تو پھر لاسٹ میں وہ بات کرتا ہے کہ جس سے ہم ابلیس پر وار کرتے ہیں. باقی سب ہتھیار جو ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں, بچاتے ہیں, لیکن پھر وہ لاسٹ میں کہتا ہے اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. بالکل. اور اس طرح سے ہم جب سچائی کو لے لیتے ہیں, روح کی تلوار کو لے لیتے ہیں, تو ہم ابلیس پر فتح پاتے ہیں. اور چونکہ ہم جان چکے ہیں کہ ابلیس جھوٹا ہے, مکار ہے, بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے, اور جب وہ بولتا ہے تو اپنی سی بالکل اپنی سی کہتا ہے, اور اس میں سچائی نہیں ہے. اسی لیے
उसे झूठों का बाप कहा गया है और आज भी बहुत सारे ईमानदारों को झूठ के जरिए से वो गिराता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है पाक रूह के लिए जो हमें कलाम मुकद्दस के ऐसे हिस्सों की तरफ लेकर जाता है जब किसी भी तरह से इब्लीस हमें अपने झूठ में गुमराह करना चाहता है तो पाक रूह हमारी मदद करता है कि कौन सी बात इसके जवाब में कहां, किस हिस्से में, किस खाते में, किस सहीफे में, किस अंजील में लिखी है। और वहां से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था रूहुल कुद्स की एक जो खिदमत है वो ये भी है कि वो हमें कलाम याद करवाएगा, याद दिलाएगा। जबरदस्त। और जो ही रूहुल कुद्स हमें याद दिलाता है हम उसके झूठ पर गालिब आते हैं और फ्रेब में नहीं आते। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त पास्टर बाबर आकाश बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि इब्लीस के झूठ और फ्रेब पर गालिब आने के लिए हमारे पास जो मौसर और सबसे ताकतवर हथियार है वो खुदा का कलाम है। अजीज़ों, अभी हम ब्रेक पर जाने वाले हैं और मैं आपको बताता चलूँ आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो है इब्लीस को बेनकाब करना। गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Prince of Peace, Prince of Peace.